إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. وقال الله في قرآن المجيد وإنك لعلى خلق عظيم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تن و تنہا ہے اپنے تمام افعال و اعمال میں، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، ہم سب کا رب العالمین ہے، جس کے قبضے میں ہماری دل کی ایک ایک دھڑکن ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے فنا کے گھاٹ اتار دے۔ عزت و ذلت صرف اور صرف اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عزت دے، جب چاہے جسے چاہے ذلیل کر۔ اس لیے ہر قسم کی بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اگر کسی کے لیے لائق و زیبا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے مجتبی، ہمارے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے یہ 5 ارکان کے بعد اگر اسلام نے سب سے زیادہ کسی چیز کے اوپر زور دیا ہے تو وہ اخلاق ہے، اخلاق، نیچر۔ میرے بھائیوں، وہ اخلاق ہی تھا جس نے بڑے بڑے متکبر اور جابر بادشاہوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا اخلاق ہی تو تھا ان کے پاس، جو روم اور قیصر کے بادشاہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کوئی عام امت نہیں ہے،
میرے بھائیوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اگر ان کے پاس کوئی خاص چیز تھی تو وہ ان کا اخلاق ہی تھا۔ یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے صحیح سالم، اگر اس کے پیچھے کی ہم لوگ وجہ دیکھیں تو اخلاق ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق ہی ہے جس سے غیر مسلم بھائی توجہ ہوتا ہے اور دین کو لاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر اس کائنات میں سب سے بہترین اخلاق کے اوپر کوئی مالک ہے اور سب سے بہترین اعلیٰ اخلاق کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اخلاق تھا ان کا، اور اخلاق ہی تھا ہمارے صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، تبع تابعین کے پاس، جن کے بدولت انہوں نے، جو اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے یہ ٹھان کے رکھا تھا کہ ہم اسلام کو تباہ کر دیں گے، وہ اسلام کے غلام ہو گئے اخلاق کو دیکھ کے۔ بڑے بڑے جابر جھک گئے، بڑی بڑی جنگیں رک گئیں صرف اخلاق کو دیکھ کے۔ مسلمانوں کا کردار تھا، ان کے پاس اخلاق تھا۔ لیکن آج ہم سے یہ دولت چھن چکی ہے، ہمارے پاس سب ہے، ہم توحید والے ہیں، اللہ والے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی ہے ہمارے اندر۔ ہم لوگوں کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں تربیت دی تھی، ہم وہ چیز بھول گئے۔ اسی اخلاق کا ایک حصہ ہے صلہ رحمی، جو اسلام کی خصوصیت ہے، یعنی کہ اسلام جانا جاتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام کی خصوصیت میں سے صلہ رحمی ہے، یعنی کہ اسلام جس وجہ سے جانا جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی۔ صلہ رحمی دراصل یہ اخلاق کا ہی حصہ ہے۔ صلہ رحمی دراصل ہوتا کیا ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صلہ رحمی کا جو معنی ہوتا ہے، صلہ کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، اور رحم کا معنی ہوتا ہے رشتہ۔ صلہ رحمی یعنی کہ رشتے کو جوڑنا، بظاہر تو اس کا یہ معنی ہو گیا، اور اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو فائدے پہنچانے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنے راستے ہو سکتے ہیں، سب کچھ صلہ رحمی میں داخل ہو جائیں۔ رشتہ داروں کو آپ جتنے طریقے سے فائدے پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سگے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں، جیسے بھی رشتہ دار ہوں، اگر ان کو فائدہ پہنچانے کے جتنے بھی طریق ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، سب کے سب صلہ رحمی میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد کریے اس زمانے کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جو پہلی قرآن کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی آئی تھی تو وہ بڑا ہی گھبرا گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو وہ ایک جملہ کہتے ہیں، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے جو اللہ کے نبی کو جو تلقین کی تھی اور ان کو جو باتیں کہی تھی، ان میں سب سے پہلی بات کہی تھی، اے میرے سرتاج، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو جملہ کہا تھا حضرت خدیجہ نے وہ یہی کہا تھا، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کو دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو جو ہے آپ سے بخوبی انجام دلوائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت کا بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو صلہ رحمی ہے یہ اسلام کا بہت بڑا چیپٹر ہے۔ آپ قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ جب اس آیت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صلہ رحمی کو پکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے حق کو بتایا ہے، 2 حق ہوتے ہیں، ایک اللہ کا حق ہوتا ہے جس کو ہم لوگ حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسرا حقوق العباد ہوتا ہے جو بندوں کا حق ہوتا ہے۔ مثلا حقوق اللہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اللہ کے لیے ہم لوگ جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں وہ سب حقوق اللہ ہے، اس کا ذمہ اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طریقے سے حقوق العباد ہوتے ہیں کچھ، یعنی کہ بندوں کے اوپر جو ہے واجب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا دل نہ دکھانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، لوگوں کو بھلائی پہنچانا، یہ سب حسن سلوک میں آ جاتا ہے، اور یہ حقوق العباد ہے۔
تو جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنا حق بتایا ہے تو اس کے فوراً بعد حقوق العباد بتایا ہے. اور حقوق العباد میں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کو بتایا ہے کہ تم لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین دی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 10 حق کو بتائیں، اور علماء اکرام اس آیت کو آیت الحقوق بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے 2 حق بتائے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور شرک مت کرو. اور پھر فوراً حسن سلوک کی تلقین دی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، پھر یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، پھر مساکین کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ، وہ پڑوسی جو تمہارے خاندان کے ہیں، جو تمہارے چاچا بابا جو گھر کے بغل میں رہتے ہیں، اور پھر وہ پڑوسی جو تمہارا دور کا پڑوسی ہے، اور پھر اس کے بعد مسافر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق بتائیں، اس آیت کے اندر حق بتائیں کہ مومنین کے اوپر یہ چیز حق ہے ان کے اوپر کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی طریقے سے جب آپ 15واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، مومنوں کے اوپر جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہیں. یعنی کہ اسلام کا جو کلچر ہے، اسلام کی جو تبلیغ ہے، اسلام کا جو پیغام ہے وہ اتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک مسلمان وہ صدقہ دے گا، زکوٰۃ دے گا، یا کوئی بھی خیرات کرے گا، سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، اپنے گھر سے شروعات کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ باہر کے لوگوں کو دیکھے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک انعام بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو شخص صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے شروعات کرے گا، یعنی کہ جو اس کے گھر میں پہلے غریب ہیں، مسکین ہیں، اس کو دے گا، اس کے بعد باہر کے لوگوں کو دے گا، تو ایسے انسان کے لیے 2 گناہ اجر لکھا جائے گا. ایک تو جو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھے گا، دوسرا وہ جو رشتہ دار کو دے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو حسن سلوک کے ثواب پہ لکھے گا، یعنی کہ ایک بڑے درجے کے ثواب پہ لکھے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آج بڑے بڑے پیسے والے جو کہ پورے مدارس کو چلا رہے ہیں اکیلے اپنے دم پہ، بڑا فنڈ دیتے ہیں وہ مدرسوں میں، ان کے پیسوں سے پورے مدارس چلتے ہیں، پورے سال بھر بچے ان کے پیسوں سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے رنج ہے، آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کلام بند ہے، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، دلوں کے اندر میل ہے، لیکن کام کتنا نہیں کر رہے ہیں. پوری مسجدیں بنوا دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے، ان کے مدارس سمجھ لیجیے ان کے فنڈ سے پورے سال کے مدرسے کھاتے ہیں، لیکن آپس میں رنج ہے، سگے بھائی ہیں لیکن نہیں بول رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو ان کا جو سلسلہ ہے پورا در نسل چل رہا ہے، یعنی کہ پھر باپ جب مرنے کی کگار پہ ہوتا ہے تب بھی وہ کہہ کے جاتا ہے کہ چاچا سے کوئی لین دین نہیں رکھنا. یہ اسلام ہے ہی نہیں میرے بھائیوں، ہم لوگ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے ہیں. آپ قرآن پڑھیے، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آج ہم اور آپ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے پورے طریقے سے. ہم شریعت کو جہاں پہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم وہاں پہ لے لیتے ہیں، جو شریعت کے جو احکام ہمارے فائدے مند ہوتے ہیں، جس میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں. اور یہ کام کس کے تھے؟ یہ منافقین کے کام تھے، یہ فسادیوں کے کام ہیں میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بھی کہہ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے اس چند حصے پہ ایمان لائے ہو اور چند حصے پہ ایمان نہیں لائے؟ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم نے شریعت کو اپنے فائدے سے دیکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ جہاں پہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہم شریعت کو لے لیتے ہیں، اور جس چیز میں ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ منافقین کا عمل تھا میرے بھائیوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس عمل کے سلسلے میں کہ یہ منافقین کا عمل ہے، اور منافقین کو دنیا میں بھی اس کا عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دوسری جگہ فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کفار سے بھی بدتر منافقین کو کہا ہے، اور منافقین کی جو سزا ہے وہ یہی کرتے ہی ہیں، وہ رشتوں کو ختم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کیا بتائی؟ ان کو دنیا میں بھی سزا دے گا، آخرت میں بھی سزا دے گا. دنیا میں ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا. اور آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے.
جب ہمارے عمل سیم ہیں تو ہماری سزا بھی سیم ہو چکی ہے۔ آج ہم لوگ منافقین کی طرز عمل پہ جی رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس رشتے کو ختم کر دیا ہے، اسلام سے اس چیپٹر کو ختم کر دیا ہے کہ اسلام جس کے بنا اسلام نہیں ہے۔ اسلام صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے، اسلام شروع ہی ہوتا ہے صلہ رحمی سے، لیکن آج ہم اس پیغام کو بھول چکے ہیں، صلہ رحمی کو بھول چکے ہیں میرے بھائیوں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اگر ان لوگوں کو کچھ طاقت دے دیں، ان کے ہاتھ میں کچھ کنٹرول دے دیں، تو سب سے پہلے یہ کیا کام کریں گے پتہ ہے؟ سب سے پہلے یہ رشتوں کو ختم کریں گے، رشتوں کو توڑ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی ایسے لوگوں کو فسادی کہا ہے، فسادی۔ یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں اور رشتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا ہے لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتے کو توڑنے والا جنت نہیں جائے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بیر رکھ سکے، لیکن آج ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا؟ آج ہم لوگ اسلام کے اس بڑے پیغام کو بھول چکے ہیں اور ہم لوگ منافقین والا عمل کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری سزا بھی وہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے اور ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا۔ کون سے وہ 2 گناہ ہیں؟ ایک تو ظالم کا ظلم، یعنی کہ جب ظالم کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو دنیا میں دے دے گا، اس کو دکھا دے گا اس کا صلہ۔ اور دوسرا رشتے کو توڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں سزا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اولئک لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بتاتا ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہرا کر دیتا ہے اور اندھا کر دیتا ہے۔ حق ان کے سامنے آ جاتا ہے، قرآن ان کے سامنے آ جاتا ہے، وہ سنتے ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے۔ وہ حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو چھین لیتا ہے۔ حق ان کے سامنے رہے گا لیکن وہ اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ کوئی بات ہو گئی ہے اپنے بھائی سے، اپنے گھر میں اپنے بابا سے، بھائی سے، چاچا سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لوگوں نے رشتہ ختم کر دیا۔ میرے بھائی، مسلمان کا یہ شعار ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تعلق ختم کر لے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے باپ سے رشتے کو ختم کر دے۔ ایک مسلمان کو یہ تبلیغ اور یہ تلقین دی نہیں گئی ہے کہ وہ اپنی ماں سے رشتے کو ختم کر دے۔ ایک مسلمان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بھائی کے لیے کچھ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں یہ تلقین دیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے تو ہماری تربیت کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کی ہے، کیسی تربیت کی ہے؟ ہمیں کھول کے پلایا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اتنے بڑے فریضے کو آج بھول چکے ہیں۔ جو منافقین کے عمل تھے آج وہ ہمارے عمل ہو چکے ہیں، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی ہی خطرناک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے رشتے کو، رحم یعنی کہ رشتہ جو ہے اس کو زبان دے دی، اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے اس رشتے نے کلام کی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ممکن ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور لوگوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے رشتے کو زبان دے دی۔ اور رشتے نے کیا کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ رشتے نے کہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اپنی پناہ میں لیتا ہوں، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے بحال کرے گا میں اس سے رشتہ رکھوں گا۔ یعنی کہ اگرچہ ہم لوگ اپنے بھائی سے یا اپنے خاندان کی کسی بھی فرد سے رشتے کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے اپنے رشتے کو توڑ دیتا ہوں۔ اور اگر ہم اپنے کسی بھائی کے لیے دل میں محبت رکھتے ہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے رشتے کو برقرار رکھتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ، بتائیے، ایک دم واضح حدیث ہے، یہ صحیحین کی حدیث ہے، لیکن آج ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں میں ان سے اپنا رشتہ توڑ دوں گا، اور جو لوگ اس رشتے کو قائم رکھتے ہیں میں ان سے اپنا رشتہ رکھوں گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ یہ حدیث تو اتنی خطرناک ہے اللہ کے نبی کی کہ اس پہ ذرا آپ غور کریں اللہ کے نبی کے جملے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص ایمان لایا، مَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ رشتوں کو نہ توڑے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی کہ اگر کوئی شخص رشتے کو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لایا اور اس نے اللہ کا انکار کیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے. آج ہمیں اور آپ کے اندر کتنا جذبہ آ گیا ہے، کتنی ہمتیں ہیں ہمارے اندر کہ ہم اپنے بھائیوں سے بیر کرے ہوئے ہیں. ہم اس لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دشمنی کر لے. ہم کفر کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ نہیں توڑے. اور جو رشتہ توڑ رہا ہے یعنی کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھ رہا ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا، کتنی ہمتیں آ گئی ہیں ہمارے اندر. تو ذرا غور کرنے کی بات ہے. آج آپ کے سامنے یہ جو عنوان رکھا گیا ہے رمضان میں، آپ لوگ اکثر رمضان کے تعلق سے سنتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے یہ عنوان رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے رشتے کو بحال کر لیں، کیونکہ رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. اور اس میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ نے بتایا جو رشتے کو توڑتا ہے، جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شب قدر کے دن بھی ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. کچھ نہیں ہے اس کے لیے، کھائے پیے روزے نہ رکھے، وہ توڑ دے اپنے روزوں کو، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی اپنے بھائی سے نہیں تعلق رکھتا ہے، اپنے دل میں کچھ بھی رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، کیونکہ اس کی مغفرت ہی نہیں ہونی ہے. یہ مہینہ آیا ہی ہے مغفرت کے لیے، اور جب ہماری مغفرت ہی نہیں ہونی ہے تو ہم روزے رکھ کے کیا کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں اور تمام رشتہ داروں سے، احباب سے، جتنے بھی ہمارے دور دراز کے رشتہ دار ہیں، سب سے رشتوں کو بحال کر لیں. جو ہم میں غریب ہیں ان کو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ دیں. اور اسی طریقے سے میں نے رمضان کی شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ لوگ فون کال کے ذریعے سے جو ہے سب سے معافی تلافی کر لیں، کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، یہ سنت بھی ہے. رمضان جب آتے تھے تو اسلاف سب سے گلے مل لیتے تھے اور کہتے تھے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. اسی طریقے سے آپ ایک انعام سن لیں. آپ نے اتنی ساری باتیں سنی، اب آپ یہ چیز سن لیں کہ جو لوگ رشتے کو رکھتے ہیں اور رشتے کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کے اوپر انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ رشتے کو بحال رکھتے ہیں، رشتے کو نہیں توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں فراوانی کر دے گا اور ان کی عمر میں اضافہ کر دے گا. سوچیے کتنا بڑی چیز ہے. آج ہم لوگ کے اوپر ایک جو سب سے بڑا مسئلہ لاحق ہے، ہم لوگ اپنے کاروبار سے بڑا پریشان ہیں. ہم لوگوں کو سب کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں آ رہا ہے، اور اگر آ بھی رہا ہے تو کہاں چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے قطع تعلق کرنا چالو کر دیا ہے، ہم نے صلہ رحمی کو بھلا دیا ہے. اللہ کے نبی نے انعام بتایا جو شخص رشتے کو رکھے گا، رشتے کو بحال کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ہوگا، اس کی روزی کو فراوان کر دیا جائے گا، اس کو بے حساب اللہ تعالیٰ رزق دے گا. اور دوسرا انعام کیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر؟ اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا. اب یہاں پہ ذرا ایک مسئلہ سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہہ دیا اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. عمر میں کس طریقے سے اضافہ ہوگا؟ تو یہ 3 طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. کیونکہ ہر انسان کا وقت تو مقرر ہے، اس کو اپنے آخری وقت میں موت آ کے رہے گی. عمر میں جو اضافہ ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا جب ہم لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور صلہ رحمی کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کم زندگی میں ہمیں وہ سرمایہ عطا کر دیتا ہے کہ لوگ جو 100 سالوں میں نہیں کر پاتے. یعنی کہ ہماری عمروں میں برکت دے دیتا ہے. برکت کو کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. برکت جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو فیل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں برکت دے دے گا. آپ دیکھیں کتنے محدثین ہیں جن کا انتقال 30-40 سال کی عمر میں ہو گیا، لیکن انہوں نے اس 30-40 سالہ عمروں میں جو اپنی کام کر دیا وہ آنے والی قیامت تک کے کوئی کام نہیں کر پائے. محدثین اکرام نے ایسی ایسی حدیثیں لکھ دی، ایسی ایسی حدیثوں کی شرح کر دی ہے کہ آنے والے لوگ 100 سالوں میں نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے دے گا. حضرت سعد بن وقاص تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش لے لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں اس طریقے سے برکت دی تھی. 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا یا اس سے بھی کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں اتنی برکت دی تھی کہ اللہ کا عرش لے لیا تھا. اتنا بہترین کام لے لیا تھا اللہ تعالیٰ.
اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صلہ رحمی کرنے کے بیس کے اوپر، آپ کی تقدیر کے اوپر کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ کر دے گا، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو گھٹا دے گا۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ مر تو جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ جب آپ صلہ رحمی کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لوگوں کو بانٹیں گے، ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے عمل کریں گے، تو لوگ آپ کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جب بھی آپ کا نام آئے گا ان کے دل سے فوراً آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور آپ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت علی، یعنی کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی جو تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ مکہ میں جو غریب اور فقراء ہوتے تھے ان کو راشن جو ہے ہر مہینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ اپنی پیٹھ پر لاد کے، کسی نوکر چاکر کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنی پیٹھ پہ بڑے بڑے بورے لادتے تھے اور راتوں میں جا کے لوگوں کے گھر کے باہر رکھ دیتے تھے۔ پھر یہ راز ان کا کبھی کھلا نہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کو جب کفن دیا گیا، جب ان کو غسل دیا گیا، تو لوگوں نے ان کی پیٹھ پہ بڑے بڑے نشان دیکھے بوروں کے۔ اس سے پھر یہ پتا چلا کہ یہی تھے جو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے اپنی پیٹھوں پہ لاد کے۔ پھر اس کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ جب بھی حضرت علی کا نام مدینہ میں آتا تھا لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ اور میرے بھائیوں، مجھے لگتا ہے یہ سب سے بہترین چیز ہے آپ کے ساتھ جو ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد یہ ایک ایسی چیز رہے گی، آپ مر تو جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی مسلسل آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ جب بھی آپ کا نام آئے گا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قریبوں میں فوراً ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلی، فلاں شخص، ارے یار وہ بڑے اچھے تھے، وہ حسن سلوک کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، وہ بڑا بہترین رشتہ نبھاتے تھے، وہ صلہ رحمی کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ جملہ نکلے گا اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دے گا اور آپ کے لیے ثواب لکھے گا۔ تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر انعام بتایا ہے جو رشتے کو رکھیں گے۔ اچھا، اب ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، آپ جب لوگوں کو تلقین کریں کبھی کبھی، اپنے چاچا کو، اپنے بھائی کو، آپ بتائیں کہ آپ لوگ رشتے کی حفاظت کریں، صلہ رحمی کریں، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں آگے سے؟ ارے صاحب آپ نہیں جانتے ہیں میرے گھر والے کتنے جاہل ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں میرے رشتہ دار کتنے بدترین ہیں، آپ ان سے پوچھئے کیا ابو جہل سے بھی بدتر ہیں یا ابو لہب سے بھی بدتر ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں لیکن قیامت کے دن میں تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا پاؤں گا، لیکن ہاں میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کروں گا، صلہ رحمی کروں گا۔ کیا کہہ دیا اللہ کے نبی نے؟ کس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ابو جہل، ابو لہب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان لیا ہو، میں جہنم میں تمہیں قیامت میں جہنم سے نہیں بچا سکتا ہوں لیکن جب تک کہ دنیا میں ہوں تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کس کے لیے کہہ رہے ہیں بتائیے؟ وہ چاچا جو نبی کے قتل کے اوپر آمادہ تھا، وہ چاچا جو نبی جب نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر لا کے بچہ دانی رکھ دیتا تھا اٹھ کی، اللہ کے نبی اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک کہ دنیا میں رہوں گا تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، جہنم میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا لیکن جب تک کہ دنیا میں ہوں صلہ رحمی کروں گا۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں میرے بھائیوں، اپنے چاچا سے بول رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے درس دیا ہے صلہ رحمی کا۔ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب حضرت اماں عائشہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ایک بھائی تھے ان کے، ایک کزن تھے، وہ جو ہے لوگوں کو، وہ اپنے بھائی کو راشن پہنچایا کرتے تھے۔ اور وہ کون تھے؟ جب اماں عائشہ کے اوپر تہمت لگی تو منافقین نے ان کے اوپر تہمت لگائی اور 3 مسلمان بھی اس گرفت میں آ گئے تھے، 3 مسلمان بھی اس چیز میں آ گئے تھے، انہوں نے بھی اماں عائشہ کے اوپر بہتان لگا دیا تھا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے آیت اتر گئی تو پھر ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اس میں کون کون تھے؟ ایک تو حسان بن ثابت تھے، دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور تیسرے جو شخص تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کزن خالہ زاد بھائی تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ انہوں نے میری بیٹی کے اوپر بہتان لگا دیا ہے تو اللہ کی قسم کھا لی انہوں نے اور بولا کہ اب میں اس کو راشن نہیں دوں گا، یعنی کہ اب میں جو اس کی مدد کیا کرتا تھا، وہ بڑے ہی غریب تھے، ہر مہینے ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں راشن جا کے رکھ دیتے تھے۔
اللہ کے ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب میں راشن نہیں رکھوں گا اس کے گھر پہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کری، یعنی کہ جب اما عائشہ کی پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی کہہ دیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو. جیسے ہی ابو بکر صدیق کی آیت کو پڑھتے ہیں بے شمار رونے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور میں نے جو قسم کھائی ہے میں اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں. اور پھر سے اللہ ابو بکر صدیق جو ہے اس عمل کو جاری کر دیتے ہیں. پھر سے اس کے بعد ابو بکر ویسے ہی راشن ہر مہینے ان کو پہنچا دیا کرتے ہیں. سوچئے کتنا بڑا کلیجہ ہے. آج اس مجلس میں کوئی ہے کہ آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے اور پھر اس کے بعد بھی آپ اس کے اوپر جا کے ہر مہینے اس کے گھر کا راشن بھروائیں. میرے بھائیوں یہ اسلام کی تربیت ہے. اللہ کے نبی نے سکھایا ہے اس طریقے سے. انہوں نے اما عائشہ کے اوپر بہتان لگا دیا تھا. ابو بکر نے قسم کھا لی کہ اب میں راشن نہیں دوں گا. لیکن جیسے ہی اللہ کے ابو بکر صدیق اس آیت کو پڑھتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بھی معاف کر دیا جائے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو اور صلہ رحمی کو بحال کرو. فوراً ابو بکر جو ہے اللہ کی قسم کو واپس لیتے ہیں اور اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہیں اور ویسے ہی اپنا سسٹم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسے سکھایا تھا اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے تو ہمیں بھی آج یہی کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت یوسف جو ہے ننھے یوسف کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. ننھے یوسف کو انبیاء کے بیٹے حضرت یوسف بازاروں میں بک رہے ہیں. سوچئے کتنی مشقت جھیلی حضرت یوسف نے. وہ مصر گئے, اس کے بعد قید خانے میں کتنے سال انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. لیکن آج جب حضرت یوسف کے پاس پاور آ جاتا ہے, جب ان کے بھائی ان کے سامنے فقیر بن کے آ جاتے ہیں, حضرت یوسف کے پاس پورا کنٹرول ہوتا ہے. وہ مصر کے بادشاہ رہتے ہیں, وہ چاہیں تو ایک حکم دیں اور فوراً اپنے بھائیوں کو گرفتار کر لیں. لیکن حضرت یوسف کیا بولتے ہیں؟ حضرت یوسف بولتے ہیں ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں میرے بھائیوں, شیطان نے تمہیں بہکا دیا تھا. بتائیے کتنا بڑا جملہ ہے یہ, کتنا بڑا جملہ ہے کہ حضرت یوسف, جن بھائیوں نے حضرت یوسف کی زندگی کو نرک بنا دیا تھا, کتنی مشکلیں کھڑی کر دی تھی حضرت یوسف کے لیے, وہ حضرت یوسف جب آج پاور پہ ہیں تو صلہ رحمی کا کیا ہی پیارا درس دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. بلکہ میرے بھائیوں تم لوگ تو نادان تھے, بلکہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کو الزام بھی نہیں دیتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, تم تو نادان تھے, شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی. کتنا بڑا کلیجہ ہے میرے بھائیوں. آج ہمیں اپنے جگر اور اپنے کلیجے کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں صلہ رحمی کرنی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا کنٹرول آ گیا, مکے کے سارے کافر اللہ کے نبی کے سامنے ہیں. یہ کون کافر ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار قریش والے وہی کافر ہیں. اللہ کے نبی چاہیں تو فوراً ایک حکم دیں اور مکہ کی گلیوں میں خون بہا دیں. لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بدلہ نہیں ہے آج تم لوگوں کے اوپر. اذ انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, کن لوگوں سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی چاہیں تو پورا پاور ہے آج ہاتھ میں, ایک حکم دیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا کیونکہ کافر ہیں وہ. ایک حکم دیں اور سب کی گردنوں کو کٹا دیں. لیکن کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی؟ اذ انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, لا تثریب علیکم اليوم, کوئی بدلہ نہیں آج کے دن تم پہ, جاؤ میں نے معاف کر دیا تم. یہ کلیجہ تھا اللہ کے نبی اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے تبلیغ کی ہے اور یہی چیزیں ہم کو بھی سکھائی ہے. لیکن آج ہم اللہ کی نبی کی تلقین کو بھول گئے, ان کی تعلیم کو بھول گئے. کس طریقے سے ہماری کتنی مشقتوں کے ساتھ یہ اسلام ہم تک آیا ہے اور کتنی محنت کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. کس طریقے سے اللہ کے نبی امتی امتی کر کے راتوں میں رویا کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ ہم کچھ دے دیں اپنی امت کو, سکھا دیں. اور ہم لوگ آج کیا کر رہے ہیں بدلے میں؟ رشتے ہی کو ختم کر دے رہے ہیں. ہلکا سا انسان کے پاس پاور آ جاتا ہے, ہلکا سا انسان کے پاس کچھ ہو جاتا ہے, چار باتیں انسان کا بڑا کچھ کہہ دیتا ہے, فٹ سے وہ رشتے کو ختم کر دیتا ہے. ارے میرے بھائیوں, نوجوان لوگ آج ایسا کر رہے ہیں, اپنی ماؤں سے اپنے باپوں سے رشتہ ختم کر دے رہے ہیں تھوڑی تھوڑی سی باتوں کے اوپر. میرے بھائی, لاکھ آپ کا باپ برا ہو لیکن پھر بھی وہ آپ کا باپ ہے. لاکھ آپ کی ماں آپ کے ساتھ کچھ بھی کر دے لیکن پھر بھی وہ آپ کی ماں ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے باپ نے کیا کیا؟ ان کا باپ آزر
اتنی بری طریقے سے حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آیا، اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم آگ میں جل لیں اور حضرت آزر جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مجال ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے ساتھ کچھ کیا ہو، بلکہ الٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ڈرتا ہوں کہ آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں۔ یہ تعلیم دی اسلام نے، لیکن آج ہم اس تعلیم ہی کو بھول چکے ہیں۔ ایک آخری حدیث کو پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ اما عائشہ یہ جو تھی بڑی سخی تھی، بہت مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کرتی تھی، لٹاتی تھی۔ تو ان کے جو بھانجے تھے، اسما کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ جو ہے ان کو یہ بات جب پتہ چلی تو یہ کہنے لگے میں اپنی خالہ کے اوپر روک لگاؤں گا، کیوں یہ اتنا زیادہ دان کر رہی ہیں، خود بھی تو کچھ رکھیں۔ جب اما عائشہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو کہتی ہیں کہ میں اب اس سے رشتہ نہیں رکھوں گی۔ حضرت اما عائشہ کی قسم کھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے اوپر روک لگا رہا ہے، میرا بھانجا ہے، مجھ سے چھوٹا ہے اور روک لگا رہا ہے میرے اوپر کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گی، جاؤ میں تم سے اب بات ہی نہیں کروں گی۔ اما عائشہ نے قسم کھا لی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ کو بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا تو عبداللہ بن زبیر جاتے ہیں اور اپنی خالہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اما عائشہ غصے میں ہوتی ہیں، ان کو دروازے سے ہی واپس کرتے ہیں۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اما عائشہ نبی کے ننیال والوں کی بہت زیادہ بات سنتی ہیں اور ان کی بات کو کاٹتی نہیں ہیں، تو یہ انہی کے ننیال میں سے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے ننیال میں سے حضرت آمنہ کے خاندان میں سے 2 لوگوں کو لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہیں یار صلح کرانا ہے، میری اور میری خالہ کے درمیان جو ہے تھوڑی سی نا اتفاقی ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں خیر کا کام ہے، بالکل چلتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں، جب وہ لوگ باہر سے جاتے ہیں تو اما عائشہ سے پہلے اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اما عائشہ ہم لوگ آئیں کہ ہم لوگ اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ بولتی ہیں جی ہاں اندر آ جائیے۔ وہ بتاتے نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، کہتے ہیں ہم سب لوگ اندر آ جائیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں ہاں آپ سب لوگ اندر آ جائیے۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر اندر جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اس طریقے سے پردہ لگا ہوتا ہے، اس طرف 2 آدمی بیٹھتے ہیں جو صلح کرانے گئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرف اما عائشہ ہوتی ہیں پردے میں۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر اندر گھستے ہیں فوراً اما عائشہ کے گلے لگ جاتے ہیں اور رو رو کے معافی مانگنے لگتے ہیں، اے خالہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور پھر ادھر سے جو 2 آدمی صلح کرانے آئے ہوتے ہیں وہ اما عائشہ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ہم سے زیادہ اچھے سے جانتی ہیں، آپ کو تو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے نہ بولیں۔ سوچیے کیا منظر ہوگا، اما عائشہ کے گلے لگ کے عبداللہ بن زبیر رو رہے ہیں اور ادھر سے جو 2 آدمی جو صلح کرانے گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں اے اما عائشہ آپ تو اللہ کی نبی کو ہم سے بہتر حدیثیں جانتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بولے نہیں۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، لیکن پھر آخر میں اما عائشہ اپنے ہتھیار ڈالتی ہیں اور اپنی قسم کو توڑ دیتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب بھی روایتوں میں آتا ہے جب بھی اس واقعے کا ذکر یا اس واقعے کی یاد آتی ہے اما عائشہ کو اپنے روبٹے کو ایسے دانتوں سے پکڑتی ہیں اور خوب روتی ہیں۔ اور پھر اما عائشہ نے جب اپنی قسم توڑی تو 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو میرے بھائیوں یہ واقعہ اور یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کے گھرانے والے تھے، جو صحابہ تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھی، وہ بھی طیش میں غصے میں آ کے قسم کھا لیتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی واپس آ جائیں، اپنی واپسی کر لیں، اور جتنے بھی دل ہماری وجہ سے دکھے ہیں یا ہماری وجہ سے نہیں بھی دکھے ہیں پھر بھی اس کے بعد ہم اپنے تعلق کو بحال کر لیں اور اس کے بعد صلہ رحمی کے درس کو عام کر دیں، کیونکہ اب جب ہم نے اتنا کچھ جان لیا ہے اس کے بعد بھی ہم اپنے دلوں کا محاسبہ نہ کریں اور اپنے رشتوں کو نہ صحیح کریں تو پھر اللہ کی خیر ہے، پھر ہمارے لیے وہی آیت نازل ہو جاتی ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے سامنے لاکھ تم قرآن کی آیتیں کھول کے رکھ دو لیکن یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو رشتہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس اجر کے بدلے قیامت کے دن بہترین اجر دے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے، ہم میں جتنے بھی اے اللہ مریض دل ہیں ان کو تو شفا یاب کر دے، ہمارے دلوں کو اے اللہ اتنا بہترین دل بنا دے کہ یہ خالص تیرے لیے دھڑکیں اور جب بھی یہ تیری نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچیں فوراً ان کے دل ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک چیز سن لیں، جب نبی کے اوپر درود آیا کرے، جب اللہم صلی علی، جب بھی جمعے میں آپ سنا کریں تو ساتھ میں آپ لوگ بھی اللہم صلی علی محمد پورا درود ابراہیم پڑھ لیا کریں اور تھوڑا بلند آواز میں پڑھ لیا کریں تاکہ اگل بغل والے جو لوگ ہیں وہ بھی سن لیں اور وہ بھی پڑھ لیں.